ایک نیک آدمی نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد نے جواب دیا کہ غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہو جاتی ہے اور خدمت کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے، حسد بڑھ جاتا ہے اور ملامت و پریشانی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور کہا کہ اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر تو مجھ سے غافل رہا۔ ایک نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی اور غفلت میں ہی مر گئے۔ تو ناظرین، انسان اپنی ساری زندگی دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیتا ہے، غفلت میں گزار دیتا ہے اور دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ صرف آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک بات کہنی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ کون سی بات ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری موت کا وقت قریب آ جائے اور تم میری روح کو قبض کرنے کو آنے والے ہو تو تم مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بہتر میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس اپنے 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی آمد سے پہلے میرے پاس اپنا قاصد بھیجو گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ پہلا قاصد یہ ہے کہ پہلے تمہارے بال سیاہ تھے پھر وہ سفید ہو گئے، تو یہ پہلا قاصد ہے۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد ہے۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے، اے یعقوب علیہ السلام، ہر شخص کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بس صرف بیکار دعوے کرتے ہیں اور عملی کام ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو۔ عیون الاخبار میں ہے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگ صرف 3 باتیں زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں جیسے کرتے ہیں اور اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے مگر ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں غفلت والی زندگی سے نکال کر حضور سید عالم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما توفیقی